لیول اگریمنٹ، اس کے ساتھ ہمیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا 3 بلین، اور بورڈ کا انہوں نے اندیہ دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے، اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے، 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے، اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے۔ تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا، تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئی، ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا، میں نے پاکستان کے بہاف پہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے، جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ دی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر، اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں UAE، آپ کو یاد ہوگا کہ 7th 8th ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی، اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی، لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی۔ 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی، پھر ہم نے فالو اپ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا، میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ، اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹس موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں۔ یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 100 ملین زیادہ ہے، 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز، تو یہ پاکستان کو مل گئی، اور اس سے ہم نے اپنے جو فورکس ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں ہم نے کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے، اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے، اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریب 5 بلین ڈالرز تھے کمرشل بینکس، تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے۔ میری یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی، کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا، الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے، وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ جمعے والے دن پچھلا، الحمدللہ پاکستان کے ذخائر اکتوبر 22 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ 14 بلین ڈالر میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں الحمدللہ 8.7 بلین ہیں، اور جو کمرشل بینک کے ذخائر ہیں وہ 5.3 بلین ہیں۔ جناب اسپیکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں، سب کی کوششیں ہیں، اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری حتی الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی، اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں، تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوط حکومت آئی تھی اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے۔ دوسرا، یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے، آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا، اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس، ان کا تو ریزرو بھی 3.7 بلین ہے۔ وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس، اور اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی، ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا، اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے 0 پہ چلا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ
ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے, اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے, وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت, ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی, پھر 29 پہ آئی سی پی آئی, آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی, کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے, اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں, اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئے وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں, تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری, اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے, میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتہ رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں, لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا, IMF معاہدہ سخت شرائط جاری, زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, نہ زراعت پر نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ پر. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں, جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ قریباً درجن, اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں, اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میئرز لے لیے, ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں, جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے. اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. تھینک یو.